السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اردو زبان کی چوتھی کتاب کا آج پڑھیں گے ہم سبق نمبر 20۔ پارٹ کا نام ہے حکایت۔ حکایت۔ تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ اور اب تک آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے آپ انہیں چیک کر سکتے ہیں۔ اور اس چینل پر ہم نورانی قاعدہ کی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھی ہو تو اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے آپ انہیں بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نمبر 1۔ ایک مچھر جاڑے کی فصل میں سردی اور فاقے کی تکلیف سے عاجز آ کر شہد کی مکھیوں کے پاس بھیک مانگنے گیا۔ ایک مچھر جاڑے کی فصل میں سردی اور فاقے کی تکلیف سے عاجز آ کر شہد کی مکھیوں کے پاس بھیک مانگنے گیا اور نہایت منت و عاجزی سے کہنے لگا اے خوش قسمت مکھیوں، خدا تعالیٰ نے تم کو خالص شہد کا اتنا ذخیرہ عطا کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے تم کو خالص شہد کا اتنا ذخیرہ عطا کیا ہے کہ مزے سے بیٹھی نوش کرتی ہو۔ اگر دو چار قطرے اس بے نوا عاجز کو خیرات کے طور پہ دے دو گی، اگر دو چار قطرے اس بے نوا عاجز کو خیرات کے طور پہ دے دو گی تو تم کو بڑا ثواب ہوگا۔ نمبر 2۔ شہد کی مکھیوں میں ایک مکھی نے پوچھا۔ شہد کی مکھیوں میں سے ایک مکھی نے پوچھا، میاں مچھر، بہار فصل میں تم نے اتنی ماش کیوں نہ پیدا کی؟ میاں مچھر، بہار کی فصل میں تم نے اتنی ماش کیوں نہ پیدا کی جو خزانے کے موسم میں تمہارے کام آتی، جو خزاں کے موسم میں تمہارے کام آتی، اور یوں در بدر بھیک مانگتے نہ پھرتے۔ مچھر نے جواب دیا، بی مکھی، میں نے سخت غفلت کی کہ بہار کا سارا موسم رقص اور سرورد اور عیش و نشاط میں صرف کر دیا۔ مچھر نے جواب دیا، بی مکھی، میں نے سخت غفلت کی کہ بہار کا سارا موسم رقص و سرورد اور عیش و نشاط میں صرف کر دیا، جاڑے کی مصیبت کا کچھ خیال نہ کیا۔ اب حسرت کے سوا کچھ علاج نہیں۔ ایام مصیبت تو کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں۔ مکھی نے کہا، ہمارا طور طریق اور تمہارا اور ہم گرمی کے موسم میں نہایت محنت مشقت سے جاڑے کے واسطے ذخیرہ جمع کرتے ہیں۔
ہم گرمی کے موسم میں نہایت محنت مشقت سے جاڑے کے واسطے ذخیرہ جمع کرتے ہیں۔ ایک لمحہ بیکار نہیں کھوتے، ایک لمحہ بیکار نہیں کھوتے۔ جب سخت جاڑا پڑتا ہے اور درختوں کے پتوں تک جھڑ جاتے ہیں تو آرام و اطمینان سے بیٹھی اپنے چھتے میں شہد کھایا کرتے ہیں، نہ فاقہ کرتے ہیں، نہ کسی کا احسان اٹھاتے ہیں۔ تم نے کام کے دن گانے بجانے میں کوا دیے، اسی لیے آج گدائی کرتے اور مصیبت بھرتے ہو۔ جنہیں دی ہے خدا نے عقل دانا، ہے ان کو آج ہی سے فکر کل کی۔ مسافر چل پڑا جو آخر شب، تو ہو جاتی ہے منزل اس کی ہلکی۔ اور اسی ویڈیو میں ہم سبق نمبر پڑھیں گے 21، آم کی تعریف۔ کیوں درختوں میں نہ ہو وہ سر بلند، ہلکا پھل شاہ گدا کو ہے پسند۔ ہند کے سب میوے کا سردار ہے، رونق ہر کو چہ بازار ہے۔ جو شفاہانی اسے ایک بار کھائے، میوے شفا ہاں کے کبھی بھول جائے، اور مٹھائی کاوق جاری، کھائے ایک بار تو پھر جائے جی۔ آم میں ایک حلاوت ہے عجیب، رہتی اس کی تو ہمیشہ ہے طلب۔ پیٹ بھرے جی نہ پر اس سے بھرے، آدمی پھر کھائے نہ تو کیا کرے۔ ہوتا ہے شہر تو بہت پال کا، لیک ہے ٹپکے کا بھی طرفہ مزہ۔ میوے میں ہے فوقیت اس کے تئیں، باغ میں پھر کیوں نہ ہو بالشیں۔ سرخ یہ سندورے کا رنگ ہے، شیر شمر قند بھی یاں دنگ ہے۔ میوے میں ہے بس یہی ہر دل عزیز، شیخ غلام عشق کا یہی اس کی کنیز۔